بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ دنیا میں زلزلے، طوفان اور مختلف وباؤں کے عذاب آتے ہی رہتے ہیں، اور مقصد ان عذابوں کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، سچی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ بات ہر انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ آج کل کرونا وائرس کا ایک عذاب مسلط ہے پوری دنیا پہ، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان میں بھی پنجے تیزی سے گاڑ رہا ہے۔ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ لیکن آج کل ہر شخص ایک طرح سے ٹی وی چینل بن گیا ہے، جو سب سے پہلے نیوز بریک کرنے کے چکر میں سارا دن خبریں نشر کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ یہ بات بالکل یاد رکھیں کہ ہر فرد اعصابی لحاظ سے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ بہت کمزور دل ہوتے ہیں۔ ہر وقت کرونا وائرس کا خوف ایک مرتبہ سوار ہو جائے تو اس کے نتائج خوف، مایوسی اور ڈپریشن کی صورت میں نکلتے ہیں، اور یہ حساس ذہن کے مالک افراد کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی راحت اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ پہلے تو یہ یقین کر لیں، اللہ کا حکم ہوا تو وہ تکلیف آپ تک پہنچیں گی، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ تکلیف آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایسی وبا ہے جس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں وبا ہو اس علاقے میں بالکل مت جائیں، اور اگر آپ وہاں ہیں تو وہاں سے بالکل بھی نہ نکلیں۔ یہ سب سے بڑی اہم احتیاطی تدبیر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، اس سے توبہ کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس کی طرف پلٹ جائیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیات سے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے کہ مختلف قوموں پر ان کی نافرمانیوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، لیکن جن قوموں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ کرونا وائرس کا خوف اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے، مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس خوف سے نکلنے کے لیے ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم اس مایوسی کی کیفیت سے باہر نکل آئیں؟ تو اس کے لیے تو سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمائی ہے، سچی توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے جس کی وجہ سے یہ آزمائش ہم سب پر آئی ہے۔ توبہ کرنے کا طریقہ میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اب میں آج آپ کو پھر تھوڑا سا بتا رہی ہوں۔ اعتراف گناہ کرنا، اس بات کا سچے دل سے اعتراف کرنا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اب تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر یہ عہد بھی کرنا کہ اب کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری اہم بات کہ اس عہد پر قائم رہنا کہ پھر وہ چیز کبھی بھی نہ کریں۔ اپنا ذاتی محاسبہ خود کریں اور یہ سوچیں کہ آج تو میں گھر پر ہوں، اور جو میری روزمرہ کی زندگی تھی، مصروفیات تھی، ان مصروفیات میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پاک پڑھا،
اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ یہ محاسبہ ہم سب کو کرنا ہے۔ اس خوف سے نکلنے کے لیے صلاۃ التوبہ کے 2 نوافل روزانہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور جلدی مان جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر بیماری میں احتیاط ضروری ہوتی ہے، تو اس وبا میں بھی احتیاط لازمی ہے۔ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیے، جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ جو بھی ڈاکٹرز احتیاط بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ نمازوں کی پابندی کو لازمی کر لیں، کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، صبر اور ایمان سے کام لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور میرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ کچھ دعائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اگر آپ ان کو 3 بار صبح و شام پڑھ لیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی بلا، کوئی تکلیف آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر باسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو آپ 3 بار صبح اور 3 بار شام میں ضرور پڑھیے۔ ایک اور دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اس دعا کو بھی آپ صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار ضرور پڑھیے۔ ایک اور دعا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو بھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر اور کثرت سے ذکر آپ کو کرونا وائرس کے خوف سے انشاءاللہ تعالی نجات دلا دے گا۔ جتنا ممکن ہو سکے اپنی زبان کو استغفار کے کلمے سے تر کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے خالص توبہ کرتے رہیے سارا دن۔ انفرادی توبہ ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے ضرور کرے۔ نماز کی پابندی کو لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت وہ لازمی کریں، اور جو مسنون دعائیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور یقین رکھیے کہ جب وہ ایسی آزمائش دے سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی آزمائش کو وہ ختم بھی فرما دے گا۔ آخر میں سورہ بقرہ کی وہ آیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں تحفے میں وصول ہوئیں، اور میں چاہوں گی کہ تمام لوگ میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اس دعا میں شامل ہوں اور آمین کہیں۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔